مکی۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب قرآن کے اعتبار سے چھٹی سورت ہے، اور سورہ انعام میں 20 رکوع ہیں، 165 آیات بینات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں کچھ آیتیں مدنی ہیں۔ انعام جو ہے یہ نعم سے بنا، جو کہ مال مویشیوں کو، جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ تو سورہ انعام میں کفار مکہ کا جو نظریہ، جو عقیدہ تھا جانوروں کے حوالے سے، کہ کچھ جانوروں پر سواری بھی انہوں نے حرام کر رکھی تھی، کچھ کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، اور اسی طرح کچھ کھیتیوں کے حوالے سے بھی ان کا اس طرح کا نظریہ تھا، انہوں نے چھوڑ رکھا تھا، جس کا تفصیلاً ذکر آئے گا۔ تو قرآن پاک نے ان کے سارے باطل نظریات کا رد کیا سورہ انعام کے اندر، اور حق بات کو واضح فرمایا۔ یاد رکھیں کہ سورہ انعام جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے بڑا انعام ہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جس کے نزول کے وقت اس کو لے کر 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے نے سورہ انعام کی تلاوت کی یا پھر محبت سے پہلی 3 آیتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، جو قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اتنی عظیم سورت ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ سورہ انعام کی پہلی 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس سورہ انعام کی تلاوت کرنے والے کو کہ اے بندہ خدا، رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، آؤ اب جنت کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس قدر فضیلتیں اس کی۔ پھر فرمایا گیا کہ جو بندہ عادت بنا لے سورہ انعام کی پہلی 3 آیتیں پڑھنے کی تو اللہ رب العالمین جو ہے قیامت کے دن اسے داخل جنت بھی فرمائے گا، اسے حوض کوثر سے غسل کرنے کا بھی شرف عطا فرمائے گا۔ پھر مزید اس میں فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اور جنت کے پھل کھلائے گا، اور کوثر سے اس کو پانی پلائے گا، سلسبیل سے اس کو غسل کرائے گا، اور پھر یہ بندہ اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرے گا، اللہ اس سے باتیں کرے گا، اور اللہ فرمائے گا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ وہ عظیم صورت ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو روایات کردہ یہ حدیثیں اس کی فضیلت میں وہ موضوع ہیں، تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو قرآن پاک ہے، اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ایک شخص فرماتے ہیں کہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک پیاسا کتا جو ہے پانی کی طلب میں جو ہے بلبلا رہا ہے، تو اس شخص نے اپنا موزہ اتارا، جبکہ وہ گناہگار تھا، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی غلاظت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اتنا عمل کیا کہ اپنا موزہ اتارا اور کنویں سے پانی بھر کے اس پیاسے کتے کو پلایا، تو رب نے جنت اس کے نام کر دی۔ تو فرمایا یہ تو ایک جانور جس کو ہم خسیس اور گھٹیا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کرنے والے کو اللہ اتنا عطا فرماتا ہے، تو اندازہ کریں۔ فرمایا تلاوت قرآن پاک یہ تو بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ جو بندہ یہ کرنے کا عادی بن جائے تو پھر اللہ اسے کتنا اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اسی طرح سورہ انعام کے مضامین بے شمار ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ لائق تعریف ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور اسی طرح اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ اور مکالمہ ہوا تھا اپنی قوم سے، اس کا بھی تفصیلی ذکر کیا گیا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ بت پرست ہے، بتوں کی عبادت کرتی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سورج کے پجاری ہیں۔ تو وہ سارے جو ہے فردن فردن آتے اور ابراہیم علیہ السلام سے آ کر مناظرہ کرتے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کا علم بلند کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑوں کو لاجواب کر دیا کرتے۔ اب اس میں جو مکالمہ ہے ان کے ساتھ سب سے پہلے وہ جماعت آئی جو ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ اندھیری رات تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، تو ستاروں کے پجاری جو ہے اللہ فرماتا ہے ابراہیم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں دیکھو یہ خدا ہیں، ان کی عبادت کرو۔ تو جب صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے، کہنے لگے وہ تمہارے خدا کہاں ہیں جن کی رات عبادت کی بات کر رہے تھے؟ وہ تو ڈوب چکے ہیں۔ اور ابراہیم کہنے لگے دیکھو ڈوبنا ایک عیب ہے، اور میں ایسوں کی عبادت نہیں کرتا جو ڈوبنے والے ہوں اور عیب والے ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ دوسری رات چاند نکل آیا، تو چاند کی روشنی اور تابانی کو دیکھ کر اس کی پوجا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگے اس کی عبادت کرو، ہم بھی اس کی عبادت کرتے، یہ خدا ہے۔ تو جب صبح ہوئی چاند غائب، تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور فرمانے لگے تمہارا خدا کہاں ہے؟ وہ تو سورج کا اجالا آتے ہی ڈوب گیا ہے، تو میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا۔ اسی طرح پھر سورج کے پجاری آئے، انہوں نے کہا چلو فلما رأى الشمس بازغۃ، قرآن پاک کی آیت ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، وہ کہنے لگے کہ اس کی عبادت کرو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا، چاند سے بھی بڑا ہے، اس کو اپنا معبود بنا لو۔ تو جب رات چھانے لگی نا، سورج جانے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے انی بریء مما تشرکون، اور دیکھو وہ تمہارا خدا جو ہے ڈوب رہا ہے، اس کی روشنی بھی ختم ہو رہی ہے، اے میری قوم میں تم سے بیزار ہوں، میں کیا کروں گا؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس خدا کی عبادت کروں گا جس نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا، چاند ستاروں کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا فرمایا۔ اسی طرح پھر اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا پیکج اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کا اعلان ہوا، فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ اے بندہ مومن، کبھی تجھے شیطان بھلا دے نا، اس کے بہکاوے میں آ کر، وسوسے میں آ کر اگر تو گمراہی کے راستے پر چل پڑے، پھر تجھے اچانک خیال آ جائے کہ میرا راستہ یہ شیطان والا نہیں، میرا راستہ تو رحمان والا ہے، فرمایا اس لمحے اگر تو پلٹ آتا ہے تو رب کی رحمت تجھے اپنے آغوش میں لے لے۔ یعنی سچی توبہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین زمانے کی ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ یہ بھی ہم نے آج کی سورہ مبارکہ میں پڑھا۔ پھر اسی طرح یہ بھی آیا کہ جو منکرین تھے آقا کریم علیہ السلام کے، وہ سرکار کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اس قدر پہچان کے باوجود بھی وہ منکر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے انہوں نے میرے محبوب کا انکار کیا نا، تو وہ محبوب کا انکار نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی جانوں کو نقصان اور ظلم کا شکار کر رہے تھے۔ آگے جہنم کا ایندھن جو ہے، جہنم کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور سب سے بڑی فریاد جو کفار کی ہوگی، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ ہم نے رسول اللہ سے سچی دوستی دنیا میں قائم کر لی ہوتی۔ اور مومنو تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرما دی، جس پر قیامت کے دن کفار جو ہے حسرت کر رہے ہوں گے، جس نعمت کے نہ ملنے پر اور اپنی جان پر ظلم کرنے کی وجہ سے وہ عذاب کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس وقت نسبت مصطفیٰ کی طرف کی وجہ سے فرشتوں کے جرمٹ میں اور آپ انشاءاللہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ بھی اس سورہ مبارکہ سے واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے واضح جو اپنا تعارف ہے، اور اسی طرح یہود و نصارہ کے جو عقائد ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اہلیہ بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، معاذ اللہ اس طرح کے عقائد،
اس کا بھی اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں رد فرمایا اور اپنی ذات کا تعارف فرمایا. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا. لوگو اللہ تو وہ ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے خوبصورت پودا نکالتا ہے، پھر وہ پودا تناور درخت بنتا ہے جس سے تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو. اسی طرح پھر فرمایا هو الذی جعل لکم النجوم. اب دیکھیں اس میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ستارے تمہارے لیے بنا دیے. پھر اور آیتوں سے واضح ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے بنا دی. پھر انسان کو کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ ہماری بارگاہ میں سجدے کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، ہماری بارگاہ کا قرب حاصل کرتا رہے. اسی طرح جانوروں کے حوالے سے جو برا عقیدہ تھا ان کا کہ کچھ جانوروں کو اور کچھ کھیتیوں کو کفار مکہ نے جو ہے الگ کیا ہوا تھا. کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کی ہیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس سے ہم کھا نہیں سکتے، ان جانوروں پر ہم سواری نہیں کریں گے، ان کا گوشت نہیں کھائیں گے. اللہ فرماتا ہے یہ سب ان کی بدعات تھی اور اپنے من گھڑت مسائل تھے. اللہ نے جس کو حرام کیا واضح کر دیا ہے، اللہ نے جس کو حلال کیا وہ بھی واضح کر دیا. تو فی زمانہ کسی مومن کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرے یا حرام کردہ کو حلال کرے. یہ اگر کوئی کرنے والا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا. اسی طرح ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا. اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک شخص ایسا ہے جو مردہ ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے، وہ زمین پر چلتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے. وہ شخصیت کون ہے میں عرض کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے سمجھانے کا اسلوب کیا اختیار فرمایا کہ محو حیرت ہو جاتا ہے انسان سن کر کہ دولت ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک شخص زندہ ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ زندہ نہیں ہے، اب من کان میتا، بلکہ یہ تو مردہ ہے. اچھا پھر زندہ کب ہوا؟ فرمایا وجعلنا لہو نورا. جب سے نور ایمان اس کے سینے میں داخل ہوا ہم نے اسے زندگی عطا فرما دی. تو آپ دیکھیں کہ جب جو بندہ نور ایمان سے محروم ہوتا ہے نا تو وہ بھلے زندہ ہو، خوبصورت ہو، چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، رب کے حضور اس کو زندہ گنا ہی نہیں جاتا ہے. اگر کوئی زندہ ہے اور کسی کی زندگی کی اہمیت ہے تو وہ مومن ہے اللہ کے ہاں جس کے بڑے رتبے اور بڑے مقام ہیں. اس لیے نور ایمان کی حفاظت کا سامان ہر بندے کو جمع کرنا چاہیے. اب وہ بندہ کون سا ہے اور اس آیت مقدسہ کا پس منظر کیا ہے سورہ انعام کی؟ وہ بندہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آئے نا کہیں سے، کمان ان کے ہاتھ میں تھی تو ابو جہل ان کو ملا، کہنے لگا اچھا ان کو پتہ چلا حضرت امیر حمزہ کو یہ سرکار کے چچا بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، بچپن کے دوست اور ساتھی بھی ہیں. تو ان کو پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ابو جہل نے آج تو بے ادبی کی حد کر دی. اب یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اللہ اس لیے فرماتا ہے یہ مردہ تھے. تو ابو جہل دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا اور حضرت امیر حمزہ کو بھی پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کی اس نے بے ادبی کی ہے اور خاندان پر تان و تشنیع کی ہے. تو حضرت امیر حمزہ وہ کمان لے کر آگے بڑھے اور ابو جہل جیسے ہی آیا اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے، ان کی تو عقل نے معاذ اللہ کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ایسے کو پوجو جو نظر ہی نہیں آتا، اس کو سجدے کرو اور ان خداؤں کو چھوڑ دو 360 بتوں کو. تو جب یہ بات ہوئی نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا غصہ، انہوں نے ماری کمان، ابو جہل کا سر پھٹ گیا. تو لوگ روکنے لگے، ابو جہل کہنے لگا نہیں روکو، تھوڑی دیر بعد ان کو سمجھ آ جائے گی، یہ خود محمد کو قتل کرنے چلے جائیں گے. پھر ابو جہل کہنے لگا کہ تم جو ہے نا اس شخص کی خاطر ہمیں مارتے ہو جو اپنے دین سے پھر گیا ہے. تو حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے تم اس کو جھوٹا کہتے ہو جو کہتا ہے خدا ایک ہوتا ہے، معبود ایک ہوتا ہے، قابل عبادت ذات ایک ہوتی ہے، اور جو محمد کا خدا ہے وہی امیر حمزہ کا خدا ہے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ بات ہوئی نا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو پہلے مردہ تھا،
جیسے اس نے یہ بات کی نا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے نئی زندگی دے دی، اور وہ پھر چلتا ہے تو نور میں چلتا ہے، یعنی باتیں کرتا ہے تو نورانی کرتا ہے، کام بھی اس کے نورانی، جسم بھی اس کا نورانی، روح بھی اس کی نورانی۔ تو یہ فضیلت اور شرف ہے دولت ایمان کا جو اللہ رب العالمین نے مومنین کو نصیب فرمایا۔ پھر اسی طرح کھیتیوں کے حوالے سے جو فصلیں ہوتی ہیں، کاشت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر سورہ انعام میں ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آتو حقہ یوم حصادہ، اے مومنو اللہ نے تمہیں یہ جو کھیتیاں عطا فرمائی نا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی جب کٹائی کا دن آ جائے نا تو اللہ کا حق ادا کیا کرو۔ کسی کھیتی پر عشر ہوتا ہے، کسی پر نصف عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ یا پھر 10واں حصہ جو ہے وہ اس وقت دینا ہوتا ہے جب فصل کٹ رہی ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا رات کے وقت کھیتیاں نہ کاٹا کرو بلکہ دن کے وقت کاٹا کرو، جب اس میں مساکین جمع ہو جائے نا، اللہ کی رضا کے لیے مساکین کو بھی اپنی کھیتی سے حصہ دے دیا کرو، اناج سے حصہ دے دیا کرو۔ پھر فرمایا ولا تسرفوا، ایک وہ صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا کیا، اپنی فصل کاٹی، انہوں نے جمع کی اور جو بھی آتا گیا نا اسے جھولیاں بھر بھر کے دیتے گئے، شام ہوئی نا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسا بھی نہ کرو کہ تم سارا کچھ مساکین میں تقسیم کر دو، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بچا کر ہی نہ رکھو، ولا تسرفوا، اتنا بھی خرچ کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھو بلکہ میانہ روی اختیار کرو، مسکینوں کو بھی دو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی بچا کے رکھو۔ پھر اس میں جو عظیم ایک مضمون بیان کیا گیا اور اس کا جو ہے یہ اتنا سینسیٹیو اور حساس مسئلہ ہے جس کو قرآن پاک نے صدیوں پہلے حل فرما دیا، وہ کیا، یہ جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے، جی بچے دو ہی اچھے، قرآن پاک میں سورہ انعام کے آخری رکوع سے جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اس نظریے کا قلع کما کیا ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، میں قیامت کے دن اپنی کثرت امت پر فخر فرما رہا ہوں گا۔ تو یہاں کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، منصوبہ بندی، پھر دفتر کھول لیے، پھر طرح طرح کے مشورے دینے لگے۔ تو اللہ فرماتا ہے اچھا نظریہ کیا دیا جاتا ہے، جس دیکھیں آپ کا گھر چھوٹا ہے، بچے زیادہ ہو جائیں گے، پھر جو ہے کمائی کے اسباب آپ کے محدود ہیں، کہاں سے کھلائیں گے، یہ جو ہے کفار والا نظریہ ہے۔ وہ اپنی اولادوں کو قتل بھی کر دیتے تھے، اور آج بھی ہندوؤں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بچے جو ہے وہ کم ہونے چاہیے، کہ ہم کیسے کمائیں گے، کیسے کھلائیں گے، ان کے گزر بسر کے جو ہے اسباب ہم کیسے تیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، فرمایا اے مومنو اپنے بچوں کو مفلسی اور غربت کے ڈر سے قتل نہ کرنا، فرمایا ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں، خاص کر تمہارے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین جب اولاد عطا فرماتے ہیں نا، اس کے رزق کے اسباب خود بخود عطا فرما دیتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، ایک دور تھا آپ 10,000 کماتے تھے، پھر ایک دور آیا 20,000 کمانے لگے، پھر ایک دور آیا 30,000 کمانے لگے، آج جو ہے آپ لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب کیسے بڑھا دیے، جیسے جیسے اولاد بڑھتی گئی اللہ رزق کے بھی دروازے کھولتا گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم کھلاتے ہیں۔ اسی طرح پھر قربانی کے حوالے سے بھی عظیم مضمون جو ہے سورہ انعام کے آخر میں بیان کیا گیا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب آپ ان کو بتا دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب نے بتا دیں میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، میں سچا مسلمان ہوں۔ تو یہ قربانی کرنے کا مقصد و فلسفہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا۔ پھر ایک عظیم آیت جو ہر مومن کے لیے خوشی کا باعث، مسرت کا باعث ہے، وہ مومن جو اللہ کی اطاعت میں چل رہا ہے، قدم بڑھاتا ہے، وہ کیا، اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، فرمایا اے مومنو تم ایک نیکی کرتے ہو اللہ 10 کا ثواب عطا فرما دے۔ پھر اس میں روایت عرض کروں محبت بری، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے، اب دل میں خیال آیا کہ میں یہ گناہ کروں گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں سنو، اس نے برائی کا ارادہ تو کر لیا ہے
لیکن جب تک برائی کر نہ ڈالے نا اس کے نام اعمال میں نہیں لکھنا۔ اب ایک وہ بندہ ہے جو اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے نا، ابھی اچھائی کی نہیں ہے لیکن اس ارادے پر بھی اسے بڑی نیکی عطا کر دی جائے، یعنی اس کے نام اعمال میں اچھائی کے ارادے پر بھی اللہ نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب وہ اچھائی کر ڈالتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب ایک نہیں، ایک کے بدلے میں اسے 10 دے دی جائیں۔ تو اللہ اتنا وسعت والا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کے میدان میں اتر کر فاستبقوا الخیرات کا مزداق بنائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔